السلام علیکم رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. رانا صاحب، نو ڈاؤٹ اٹس اے بگ ڈے فار مریم نواز کہ آج انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھا لیا. پہلی خاتون چیف منسٹر پنجاب ہے. ہاؤ چیلنجنگ از اٹ گوئنگ ٹو بی فار چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو خواتین کے لیے ایک بڑا ایک مائل سٹون ہے کہ پہلی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پاکستان میں بنی ہیں. تو بالکل ایک تاریخی دن ہے ہر لحاظ سے. اور جو چیلنجنگ ہے، بالکل ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. اور یہاں آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ایجوکیشن کے اندر چیلنجز ہے. بہت سارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جو ان کی تقریر تھی، ایک بڑی کمپریہنسو تقریر مریم نواز صاحبہ نے دی اور اپنا ویژن انہوں نے دیا، اور ایک پازیٹیو نوٹ پہ دیا کہ وہ انتقامی سیاست میں جو ہے وہ بلیو نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے ہے. اور اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اپوزیشن کے جو ایشوز ہوں گے، ان کے ممبرز کے جو ترقیاتی کے کام ہوں گے ان کے حلقوں میں، ان کو بھی وہ وہاں سپورٹ کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو نوٹ پہ انہوں نے باتیں کی، چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، یوتھ ہو، ویمن امپاورمنٹ ہو. اچھا دیکھیں، اس بات کا اظہار مریم نواز شریف نے بھی کیا کہ اپوزیشن شوڈ ہیو بین دیئر. اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ جو ریزرو سیٹس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی چاہیے تھی. اور یہی بات رانا آفتاب نے، جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ تھے ان کی طرف سے چیف منسٹرشپ کے لیے، انہوں نے کی، لیکن بات نہیں سنی گئی. تو کیا یہ انجسٹیفائڈ نہیں تھا اپوزیشن کے ساتھ بھی، اور آن دی پارٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خاصا انجسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق آئینی طور پہ جو آزاد ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس سے ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ بعد میں انڈیپینڈنٹس نے یہ اس جماعت کو جوائن کیا، اور انہوں نے بر وقت جو ہے وہ ریزرو سیٹس کی لسٹیں نہیں جمع کرائیں. تو یہ ریزولوشن اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. But how long does it take to take decision, sir? Election Commission of Pakistan should have decided نا. ابھی تک تو کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. تو آپ کنڈیم کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس بیہیویئر کو ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں، بات یہ کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا پی ایم ایل این سے کوئی لنک نہیں ہے اور نہ گورنمنٹ سے کوئی لنک ہے. میں نے جو سوالات ہیں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو ریز کر دیے. یہ 2-3 پہلو ہیں جن پہ الیکشن کمیشن میرے خیال سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ لسٹ ایک تو پہلے نہیں جمع کرائی گئی، اور اچھا رانا صاحب، یہ جو پی ایم ایل این کا پرابلم ہے، ذرا اس پہ آتے ہیں نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو بن گئی ہیں. اب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، چارج بھی لے لیا، آفس بھی ریزیوم کر لیا ہے. تو ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کے رائٹ لیفٹ بہت سارے ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. جیسے آج میں نے دیکھا کہ جب وہ اعلیٰ سطحی اجلاس پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس بھی کر رہی تھی اور اس کے ویژولز آئے تو پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مریم اورنگزیب بھی آ گئی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کو جگہ جگہ پر روکنے والے، گائیڈ کرنے والے، اس طرح کا معاملہ ہے. تو وہ نئی سوچ پنپ پائے گی ان پرانے لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال سے سوچ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی ہوں گی جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی. وہ سوچ اپنی لے کے آئیں گی. اور لوگ آپ کو لگتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوں گی وہ اس میں ڈیسیژن میکنگ میں، یا بہت سارے لوگ ڈیسیژنز لے رہے ہوں گے؟ دیکھیں، مریم نواز بڑی بولڈ ہیں، بڑا ان کا سیاسی سفر رہا ہے. انہوں نے اپنا ویژن جو ہے اس کو بھی عوام کے سامنے رکھ دیا. انشاءاللہ تعالیٰ سوچ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہوگی، اور گائیڈنس میاں نواز شریف کی ہوگی، اور اس کو لوگ امپلیمنٹ کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے. وہ اپنی ٹیم اپنی مرضی سے چوز کریں گی. مریم نواز شریف کے سامنے 2 لوگ ہیں نا، ایک تو نواز شریف ہے اور دوسرے شہباز شریف ہے. اب شہباز شریف صاحب کا گورننس سٹائل خدمت کو ووٹ دو کا ہے. مریم نواز صاحبہ جو کراؤڈ پلر ہوئیں، وہ ظاہر ہے ایک ریزسٹنس کی علامت بن کے نعرہ لگا کے ووٹ کو عزت دو کا بہت پاپولر ہوئیں. تو اب جو پاتھ ہے چیف منسٹرشپ کے بعد، وہ خدمت کو ووٹ دو والا ہوگا، یا وہ پھر ریزسٹنس اور مزاحمت اور پھر اس کے اندر سول سپریمیسی کی جنگ سسٹم میں رہتے ہوئے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ انتقامی سیاست تو وہ نہیں کرنے جا رہی. اور انہوں نے پورا ایک لائمل دیا جو کہ ترقی کا سفر ہے اور جو بہتری کا سفر ہے اس کا لائمل بھی دیا. تو میرے خیال سے یہ ڈیولپمنٹ کا سفر ہوگا، یہ پنجاب کی ہیلتھ کی اپلفٹ کا سفر ہوگا. مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ کے نیچے ہیلتھ کی اپلفٹ کا سفر ہوگا. اور انہوں نے اپنے رول ماڈل بھی بتا دیے کہ ان کا رول ماڈل جو ہے وہ میاں نواز شریف تھے. بالکل، یہ اٹ سیلف بھی چیلنج ہے نا ان کے لیے کہ کبھی نواز شریف کو فالو، کبھی
یہ بیچ میں پھنس کے رہ جائیں گی, کہیں سینڈوچ تو نہیں ہو جائیں گی کہ کس کو فالو کرنا ہے, کون سا پاتھ لینا ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر تو بڑے بڑے پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں. نہیں, آپ ہسٹری سے سیکھتے ہیں اور اپنا ویژن لے کے آتے ہیں جو انہوں نے دیا, اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ پنجاب کے لیے یہ ایک بالکل ایک نیا ایرا ہوگا جو کہ پازیٹیوٹی اور ڈیولپمنٹ کا. صاحب اعلانات تو آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کر دیے, رمضان پیکج کے حوالے سے بھی, نگہبان پروجیکٹ کے حوالے سے بھی, اور بڑے بڑے اعلانات ہوئے ہیں, لیکن ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یو نیڈ منی, اور اس کے لیے ابھی آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے ہیں. سینٹر میں ہمیں آبویسلی اس تو کیش ڈیفیسٹ ہے, ہم لوگ پیسے نہیں ہیں, ہماری حکومتی خزانے میں کٹی میں کچھ نہیں ہوگا, تو ان پروجیکٹس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جا سکے گا, یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ریونیو ریسورس موبلائزیشن کا پورا پلان ہم امپلیمنٹ کریں گے اگلے بجٹ کے اندر. ابھی تو یہ پچھلے سال کا بجٹ چل رہا ہے, تو اے ڈی بی سے اور جو آلریڈی فنڈز ایلوکیٹڈ ہیں انہی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ ریلیف پیکیجز اناؤنس ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز بالکل ایشورڈ ہے کہ کوئی بھی کمی جو آپ دیکھ لیں کہ وہ آئیں پوری تیاری سے ہے, ان کا ویژن آلریڈی وہاں موجود ہے, ان کی سوچ جو ہے ہر شعبے کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے, ان کے ذہن میں ایک پلان ہے, ایک آئیڈیا ہے کہ انہوں نے کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ آپ کو سوچ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور ڈیفینیٹلی پھر جب ان کی کابینہ اناؤنس ہوتی ہے تو وہ اور مشاورت کے سوال بھی یہی کہ کیبنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہوا, یعنی از اٹ ڈیسائیڈڈ کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا, اور پھر ظاہر ہے اتحادی جماعتیں بھی ہیں, آئی پی پی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ کاف بھی ہے. بالکل کیبنٹ بھی مشاورت اس پہ مکمل ہو چکی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ جلد آنے والے چند بلکہ 1-2 دنوں کے اندر اس کے اوپر بھی جو ہے اناؤنسمنٹ ہوگی. کتنی رکنی کابینہ ہوگی ویسے, والیوم آف دا کیبنٹ کیا ہوگا؟ یہ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, لیکن ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ اپنی جو ہے ایک مخصوص اور ایک ایفیشینٹ کیبنٹ جو ہے اس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے جو جلد اناؤنس. اچھا, شہباز شریف صاحب کا جو گورننس کا سٹائل تھا اس میں اکھاڑ پچھاڑ بیوروکریسی کو لے کے چلتے تھے, تو یہاں بھی ہمیں وہ ریفلیکشن دکھائی دے گا کہ میسو ری شفلنگ, اکھاڑ پچھاڑ, او ایس ڈی کر دیا, معطل کر دیا, فلاں کو اٹھا کے فلاں, ایسا کچھ ہوتا ہوا, کیونکہ ہم نے کہیں دیکھا اور سنا بھی کہ بڑی اسٹرانگ اور بڑی تگڑی ایڈمنسٹریٹر ہونے جا رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ. بالکل, انہوں نے 2 چیزوں کا جو ہے ذکر کیا کہ کرپشن ان کی ریڈ لائن ہوگی, کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا پنجاب میں, ایفیشنسی کو ریوارڈ کیا جائے گا, میرٹ کو ریوارڈ. یہی بات بانی پی ٹی آئی بھی کیا کرتے تھے. دیکھیں میرے خیال سے کرنی چاہیے ہے یہ بات, اگر انہوں نے بھی کی اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا یہ ان کا فیلئر ہے, ہمارے لیے یہ ٹیسٹ ہے, اور مریم نواز صاحبہ اس ٹیسٹ پہ پورا اتریں گی. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب آپ کے وقت کے لیے.